اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد کرو محبوبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یاد کرو جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے۔ یہ میدان احد کی بات ہو رہی ہے نا، میدان احد کے ٹائم جب وہ گھروں سے نکلے تھے اور پھر وہ مومنین کو مقاعد للقتال مورچوں پر جنگ کے لیے وہ لے کے جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے اپنے گھروں سے، کب؟ جب میدان احد کی طرف جا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا۔ نقشہ سا کھینچ کے نا ذہنوں میں۔ پھر کیا ہوا؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ واللہ ولیہما ان دونوں کا مددگار تھا۔ اس لیے کیسے ہوا کہ وہ لغزش سے بچ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ منافق بھی تھے، سارے کچھ تھے، تو اس میں سے اینڈ ٹائم پہ جب عبداللہ بن ابی رخصت ہوا نا، مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی تھوڑی تھی، مزید جب کمزور ہو گئی تو اوس کے بنی حارثہ اور خزرج کے بنی سلمہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا کہ وہ لارڈز ہیں، تو اللہ نے بچا لیا۔ حضرت جابر فرمایا کرتے تھے یہ آیت ہم لوگوں کے لیے نازل ہوئی، اور جب ہم لوگوں نے سنی تھی، مراد کے جو تھوڑے ڈاما ڈول ہو رہے تھے، تو ہم لوگ بڑے خوش ہوئے تھے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے مؤمنون کو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری رب کریم نے میدان بدر میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ بدر میں بہت تھوڑی تعداد تھی، احد کی نسبت بھی، تو اللہ نے مدد فرمائی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس ڈرتے رہا کرو کس سے؟ رب کریم سے، تاکہ تم ہر وقت امداد کا شکر کرو۔ ہمیں بھی ہر لمحے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اذ تقول للمؤمنین، وہ بڑی عجب سہانی گھڑی تھی، ہاں سوچے نا آپ، جب آپ فرما رہے تھے مومنوں علیہ یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں؟ این یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے تھے۔ بلا، ہاں کافی ہے، این تصبروا، شرط کیا ہے؟ تم صبر کرو، وتتقوا، تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ مسومین۔ کیا کہا؟ اگر صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو پھر ہم کے کفار تم پر تیزی سے، تو اس وقت مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے، مسومین ہوں گے، یعنی نشان زدہ ہوں گے وہ۔ اللہ ویسے ہی کون کہہ دیتا تو بات ہو جانی۔ اس میں بھی تو بڑے راز ہے نا، اس میں بھی تو بڑے راز ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے مگر خوشخبری، تاکہ تم مطمئن ہو جو، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ زیادہ تعداد میں دیکھ کے تو سمجھو گے کہ یہ ساتھ آگے والے تطمئن قلوبکم بھی، تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے۔ ومن نصر، اور حقیقت تو یہ ہے، الا من عند اللہ، حقیقت یہ ہے، دروازہ بند، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نصر جو مدد ہے وہ فتح ہے کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا ذلیل کر دے ان کو، بس لوٹ جائیں وہ لوگ خائبین ہو کر، نامراد ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے اس معاملے میں کوئی دخل، او یتوب علیہم، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم فانہم ظالمون، چاہے تو عذاب دے انہیں، بے شک یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ظالم ہیں۔
اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتہ ہے کہ دندانے مبارک کے اوپر تھوڑی چوٹ لگی تھی اور فتح شکست میں بدل گئی تھی. یہ سارا واقعہ ہے, آپ ذہن میں رکھیے, میں بھی لاسٹ میں بتاتی ہوں آپ کو انشاءاللہ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. یغفر لمن یشاء, اور اللہ بخش دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, وہ عذاب دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. جب فتح شکست میں بدلی, یہ سارا کچھ تھوڑا آگے بھی آئے گا, پہلے بتائے دیتی ہوں. حضرت فاروق اعظم کے کلمات ہیں ایمان کو بڑھانے والے. فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب, میرے والدین سب کچھ آپ پر قربان ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے رب, زمین پر کسی کافر کو سلامت نہ رہنے دے. اگر حضور بھی ہمارے لیے بد دعا کرتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتا ہے. لیکن اے سراپا کرم, آپ کی پشت پاک پر قدم رکھے گئے, رخ پر نور زخمی کیے گئے, دندان مبارک بھی توڑے گئی. پھول اترا نہیں تھا, یہ تھوڑا سا وہ ہوا تھا لیکن اس سے حسن میں اضافہ ہوا. لیکن یہ جو مشہور ہے کہ دانت بالکل ٹوٹ گئے, تو یہ روایت صحیح نہیں. پھر فرمایا کہ دندان مبارک تھوڑے سے ایسے ہو گئے, پھر بھی آپ نے دعائے خیر فرمائی اور یہی عرض کی کہ اے رب کریم, میری قوم بے علمی سے یہ کر رہی ہے, مولا تو ان سب کو معاف کر دے. یہ کتنی پیار ہے اپنے محبوب کو اپنے ہی امتیوں کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تأکلوا الربا, نہ کھاؤ سود کو, اضعافا مضاعفا, دگنا کر کے چگنا کر کے. واتقوا اللہ, ڈرتے رہو اللہ سے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. کس انداز میں مالک سمجھا رہے, ایمان والو تم یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو. یہ جو عذاب ہے نا, یہ دوزخ ہے, یہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا. تم بچ کے رہو, تم بچ کے رہو. اطیعوا اللہ و رسول, اور اطاعت کرو اللہ کی, والرسول, اور رسول کریم کی. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیے جائے. پھر فرمایا وسارعوا الی مغفرہ, دوڑو بخشش کی طرف. من ربکم, ہمارے رب کریم کی طرف سے جو ہے. وجنہ, اس سے پھر مزہ, ایک دفعہ پھر سنیں, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کریم کی طرف سے. وجنہ, اور دوڑو کدھر, جنت کی طرف. عرضھا, اس کی جو چوڑائی ہے, سماوات آسمانوں, والارض, اور زمین جتنی ہے جنت کی. اعدت للمتقین, جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. پھر فرما رہا ہے رب کریم, الذین ينفقون, وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. فی السراء, وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. والضراء, اور تنگ دستی میں بھی. یہ نہیں کہ کہتے رہتے اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں خرچ کرتی, جب مال آ جاتے تو پھر چھپانے لگ جاتے. ایسے نہیں, وہ تو بڑے پیارے لوگ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, خوشحالی ہے تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اور تنگ دستی ہے تب بھی دیتے ہیں. ایک اور صفت بھی بیان ہو رہی ہے, والکاظمین الغیظ, اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو. اس کے اوپر بارہا میں نے درس دیے. آج کل غصہ آپ کو کیوں زیادہ آتا ہے؟ نہیں آنا چاہیے نا, یہ تو مومنین کی صفات ہیں. آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں. والعافین عن الناس, اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. یہ بہت پیاری اس کی تفاسیر ہیں. لیکن اس سے صرف ہم وہ جو سبق ہے وہ لیں گے کہ ہم نے آج کے بعد کیا کوشش کرنی ہے کہ اگر مال دیا ہوئے تو اس میں سے ہم خرچ کریں گے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر بھی ہم دیں گے, اللہ اس میں برکت بھی دے گا اور ہمارے رزق میں اضافہ بھی کرے گا. اور غصہ آئے گا تو ہم نے غصے کا اظہار نہیں کرنا. ہاں, مومن وہاں غصہ کرتا ہے جہاں دیکھے کہ اللہ کے حدود کے خلاف کام ہو رہا ہے. ویسے ہم نے غصہ
نہیں کرنا. اور کوئی ہم سے غلط کام کر جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے, معاف کر دینا. غلط کام سے کیا مراد, ہو جاتے ہیں نا گھر میں کچھ لڑائیاں شڑائیاں ایسے چھوٹی موٹی, تو ہم نے اگنور کرنا. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. والذین اذا فعلوا فاحشہ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں کوئی فاحشہ, کوئی برا کام, اور ظلم یا ظلم کر بیٹھے, ایسے دانستہ نہیں, نہ دانستہ ایسے ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی, انفسہم اپنے آپ پر, تو فوراً کیا کرتے ہیں, ذکر اللہ, ذکر کرنے لگتے, کس کا, رب کریم کا. فاستغفروا لذنوبہم, اور معافی مانگنے لگتے اپنے گناہوں کی. ہم کیا کرتے ہیں, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا, اس حال میں کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ جانتے ہیں. یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی تو اور 10-15 غلطیاں کر رہے ہیں پھر توبہ کریں گے, نہیں ایسے نہیں یہ کرتے, یہ بڑے پیارے لوگ ہیں, فوراً معافی مانگ لیتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہ وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کریم کی طرف سے. وجناتوں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اور جنت رواں ہے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. ایسی جنت ہے, ایسے پیارے باغات ہیں, نیچے پانی چلتے ہیں, اتنے پیارے پھلدار درخت ہیں. آپ جانا چاہتے ہو نا اس میں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا. یہ جو کام ابھی تازے تازے اللہ نے بتایا نا, وہ قد خلت من قبلکم سنن, گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج اور سوال کے واقعات. دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیسا انجام ہوا تھا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا. یہ جب دیکھتے ہیں تو بندے کو خوف آتا ہے نا, ہم نہ کریں کیسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. ھذا بیان للناس, یہ ایک بیان ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. وہدا, اور ہدایت ہے. وموعظۃ للمتقین, اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے. ولا تہنوا, نہ ہمت ہارو. ولا تحزنوا, نہ غم کرو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو. آپ جانتے ہیں یہ پھر وہی تذکرہ آ رہا ہے, پورا میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. یمسسکم کرح, احد میں اگر لگی ہے تمہیں چوٹ, احد کا تذکرہ. فقد مس القوم قرح مثلہ, تو بدر میں لگ چکی ہے تمہاری دشمن قوم کو بھی چوٹ. کہ کیسے خوبصورتی سے اللہ تسلیاں دے رہا ہے, مثلہ اس جیسی. وتلک الایام نداولها بین الناس, اور یہ ہار جیت کے دن ہم پھر آتے رہتے ہیں انہیں لوگوں میں. ان کو کل شکست ہوئی تھی, آج آپ کو ہوئی ہے, اور آپ کو ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے وہ بھی تو بتایا جائے گا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, اور تم میں سے کچھ شہید ہوئے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, وَيَمْحَقَ, اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے, اور مٹا دے کافروں کو. ام حسبتم, کیا تم گمان رکھتے ہو, ان تدخلوا الجنہ, کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, کچھ بھی نہیں کرو گے, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, کیا ایسا ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ, حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں صبر کرنے والوں کو. اللہ کو پتہ ہے اصل میں دکھانا بھی مقصود ہے نا. وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور تم آرزو کرتے تھے موت کی. من قبل ان تلقوا, اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو. فقد رأیتموہ, تو اب دیکھ لیا تم نے اس کو. وانتم تنظرون, اور تم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو. وما محمد الا رسول, اور نہیں محمد مگر اللہ کے رسول, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کے محبوب ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل,
اور کتنے ہی گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول اس دنیا سے چلے گئے، افا اماتا، تو کیا اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ انتقال فرما جائیں، منتقل ہو جائیں دوسری دنیا میں، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یا شہید کر دیے جائے پھر جو گے تم الٹے پاؤں دین اسلام سے۔ یہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے نا، جب حضرت خالد بن ولید نے درہ خالی دیکھا تھا تو وہ لوٹ آئے تھے، پھر حملہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر لگے تھے۔ تو وہ ٹائم بھی ایسا تھا کہ اس ٹائم پہ میرے محبوب کی شان، لیکن جتنے صحابہ کرام تھے رسول اللہ منتزلزل نہیں ہوئے تھے، وہ آگے آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ آیت مبارکہ پڑھیں گے کہ وہ ابھی بھی پہاڑ کی طرح کھڑے بلا رہے تھے۔ بہرحال مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پھر صحابہ تو جیتے ہی رسول اللہ کے لیے تھے۔ یہ دیکھیں ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ممکن کہ کوئی شخص مرے مگر اللہ کی اذن سے، کتابم مؤجلا، لکھا ہوا ہے موت کا مقررہ وقت۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو دنیا کا فائدہ ہی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، رب فرماتا ہے پھر ہم اسے دیتے ہیں اس میں سے۔ اور جو آخرت کا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا کا بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کہاں پہ کھڑے، کیا آپ شکر گزاروں ایسے ہیں؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی نبی گزرے کہ جہاد کیا، معہو ان کی ہمراہ، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے بھی جہاد کیا، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، سو نہ ہمت ہاری انہوں نے ان تکلیفوں کے سبب جو انہیں اللہ کی راہ میں آئی تھی۔ یہ کیسے تسلیاں دے رہے، آپ کیوں ہمت ہارتے ہو؟ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ جب ایسی بات ہوتی تو تسلی آ جاتی ہے نا۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی گفتگو، ان لوگوں کی بات اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی، اللہ مگر قالوا، وہ کیا کہا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب کریم ہمارے بخش دے ہمارے گناہ، واسرافنا، اور جو زیادتیاں ہم نے کی ہیں بخش دے، فی امرنا، اپنے کاموں میں جو زیادتیاں ہم نے کی ہیں مولا درگزر فرما، تو بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور فتح دے ہم کو قوم کفار کو، یعنی قوم کفار پر ہمیں فتح دے۔ وہ ایسی دعائیں کرتے تھے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب، یعنی کامیابی دے دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور عمدہ ثواب آخرت کا، یعنی جنت دے دی، اس کی جنت کی نعمتیں، پھر اپنا دیدار، پھر وہ کیا کچھ، اللہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر پیروی کرو گے نا تم کافروں کی تو وہ پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں، مراد کیا ہے، کفر کی طرف پھیر دیں گے تمہیں، تو تم لوٹو گے پھر نقصان اٹھاتے ہوئے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھے، جنہوں نے دوستیاں کی تھی نا کفار کے ساتھ، مسلمانوں کو چھوڑ کے جو حال ہوا ان کا، یہ مسلمانوں کی جو زوال کی داستانیں ذرا پڑھو آپ۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، بلکہ اللہ حامی ہے تمہارا، نہ بھروسہ کرو کفار پر، ویسے کسی مسلک کے تحت وہ کی جا سکتی ہے لیکن ایسے نہیں کہ سب کچھ ان کے حوالے کیا جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ،
नासिरीन, और वो सबसे बेहतर मदद फरमाने वाला है। सनुल्क़ी, हम डाल देंगे, फी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाह, अभी भी हम डाल देंगे, यानी अभी हम डाल देंगे काफरों के दिलों में रोब, इसलिए कि उन्होंने अशरकू बिल्लाह किया है, यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहराया है। मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, उसको जिसके लिए नहीं उतारी अल्लाह ने कोई दलील। वमअवाहुमुन नार, और उनका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम, व बि'स मस्वल ज़ालिमीन, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है जालिमों के लिए। वलक़द सदक़कुमुल्लाह, बेशक सच कर दिखाया तुमसे अल्लाह ने, वअदहु, अपना वादा, इस्तहसूनहुम बिइज़्नि, जब तुम कत्ल कर रहे थे काफरों को उसी के हुक्म से, हत्ता इज़ा फशिलतुम, यहाँ तक कि जब तुम बुज़दिल हो गए, व तनाज़अतुम, तुम झगड़ने लगे, फिल अम्रे, रसूल के हुक्म के बारे में, व असैतुम मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून, और नाफरमानी की तुमने इसके बाद कि अल्लाह ने दिखाया था तुम्हें जो तुम पसंद करते थे। मिनकुम में युरीदु दुनिया, तुम में से बास तलबगार है दुनिया के, व मिनकुम में युरीदुल आखिरा, और बास तलबगार है तुम में से आखिरत के। तुम सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर पीछे हटा दिए तुम्हें उनके ताक़ुब से ताकि आजमाए तुम्हें। ये सारे उहुद के वाक़यात हैं। वलक़द अफ़ा अन्कुम, बेशक उसने माफ फरमा दिया तुमको। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन, अल्लाह ताला बहुत फजल व करम फरमाने वाला है मुअमिनों पर। इस्तुस्ईदून, याद करो जब तुम भाग रहे थे, वला तलबूना अला अहद, और मुड़कर देखते भी ना थे किसी को। वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम फअसाबकुम गम्मुम बिगम, और तुम्हारा रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे थे तुम्हें पीछे से, बस अल्लाह ने पहुंचाया तुम्हें गम्मुम बिगम, गम के बदले गम। तुमने ना फरमाने की बात नहीं मानी, अल्लाह ने गम पहुंचाया। लिकैला तहज़नु अला मा फातकुम, ताकि तुम ना गमगीन हो इस चीज पर जो खो गई तुमसे। वला मा असाबकुम, और ना उस मुसीबत पर जो पहुंची है तुझे। वल्लाहु, तुम लोगों को कुम की ज़मीर जमा के लिए, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला खबरदार है जो कुछ तुम कर रहे हो। जो मैंने कहा था मैं बताऊंगी, तो अभी बताए देती हूँ। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवे पर कुछ लोगों को कहा था, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर भी शामिल थे, कि यहाँ से आप लोगों ने हिलना नहीं है चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही माले गनीमत को देखा गया तो उनमें से कुछ ने क्या किया, उस माले गनीमत के लिए वो दौड़ पड़े। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथ जो 10 साथी थे वो तो जमे रहे, वो तो वहां से नहीं थे, वो तो शहीद हो गए थे। लेकिन बाकी जब हट के, तो जाहिर है जब हट के महबूब ने वाज़िया फरमाया था ना कि जो कुछ भी हो जाए आपने हिलना नहीं है। फिर रंज मिला, फिर शहादतें भी हुई, लेकिन महबूब करीम उस टाइम भी खड़े थे, फिर भी बुला रहे थे हम अपनी उम्मतियों को, पहाड़ की तरह जमे हुए, न दिल में कोई खौफ, न चेहरे पे मायूसी, न जुबान पे शिकवा कि तुम लोगों ने क्या किया। उनकी जगह कोई और होता तो क्या करता, जरा इमेजिन तो करें। न हरकत में बेज़ाब्तगी, शुजाअत रिसालत, वक़ार नबूवत का सही मुजाहरा उसी दिन किया था। फिर साहबा भी तो याद करते थे। फिर जान निसार साहबा दौड़े चले आए, दौड़े चले आए, फिर भी रसूलुल्लाह को गुस्सा नहीं आया, पेशानी पे बल नहीं। उस वक्त भी जुबान पे क्या था, इलैया इबादल्लाह, इलैया इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदों मेरी तरफ आओ, ए अल्लाह के बंदों मेरी तरफ आओ। आज भी महबूब करीम की ये सदा सुनो तो आएगी, आओ आओ अल्लाह की तरफ आओ, आओ मुस्तफा करीम की तरफ आओ, आओ जन्नत की तरफ आओ। फिर उसके बाद तुम अलैकुम मिन बादिल गम्म अमना, फिर उतारी अल्लाह ताला ने तुम पर गम और उर्दू के बाद राहत, यानी आप कह सकते हो तसल्ली उतारी, नुआस गुनूदगी की सूरत में। नुआस
नुआसन यग़शा ताइफतम मिनकुम, गनुगी छा रही थी एक ग्रोह पर जो तुम में से थे, व ताइफतुम कद अहम्मतहुम, और एक जमात ऐसी भी थी जिसे मास फिक्र थी अनफुसुम, अपने आप की, कि किसी तरीके से बच जाए। यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक़ ज़न्नल जाहिलिया, वो बदगुमानी कर रहे थे अल्लाह के बारे में, किस तरह, जिस तरह जमाने जाहिलियत में जाहिल लोग करते हैं बदगुमानी अल्लाह से। यक़ूलूना, कहते, हल लना मिनल अम्रि मिन शै, क्या हमारा भी इस काम में कुछ दखल है। कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, आप फरमाइए इख्तियार तो सारे का सारा अल्लाह का है। मुनाफिकीन थे न, ये उनकी अब बात हो रही है। युख्फून फी अनफुसिहिम मा ला युबदून लक, छुपाए हुए अपने दिलों में जो जाहिर नहीं करते आप पर। यक़ूलून, कहते अपने दिलों में, लौ कान लना मिनल अम्रि शै मा कुतिलना हाहुना, अगर होता हमारा इस काम में कुछ दखल तो ना मारे जाते हम यहाँ इस बेदर्दी से। कुल, महबूबा आप जरा ना बता दो, फरमाइए आप, लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम, अगर तुम बैठे होते अपने घरों में, लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल इला मदाजिइहिम, तो तुम जरूर निकल आते वहां से, वो लोग अपने घरों से निकल आते वहां पे जहाँ लिखा जा चुका था उनका कत्ल होना, दौड़े चले आते किधर, अपने कत्ल गाहों की तरफ। ये सारे मसाइब इसलिए थे, वले यब्तियल्लाहु, के आजमाए अल्लाह ताला, मा फी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में छुपा हुआ है। उससे जाहिर हो गया कि मुनाफिक कौन, तो सच्चा मोमिन कौन। वाले युमह्सिस मा फी कुलूबिकुम, और साफ कर दे जो मैल कुछ है तुम्हारे दिलों में था। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और अल्लाह ताला जानने वाला है सीनों के राजों को। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, बेशक वो लोग पीठ फेर गए तुमसे उस रोज जब मुकाबला में निकले थे। इन मस्तज़ल्लहुम शैतान बिबाद मा कसबू, दोनों लश्कर जब आपस में मुकाबले में निकले थे तो उन्हें शैतान ने उनके अमल के सबब क्या किया था, फिसला दिया था। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, बेशक माफ फरमा दिया अल्लाह ताला ने उन्हें। गलतियां हो जाती है ना, जैसे वो लश्कर से हट गए, बाज लोग उसमें शामिल नहीं हुए तो कुछ ऐसे थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया, उसको रहने देते। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया कि वो शैतान की तरफ से हो गया, लेकिन छोड़े। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, बेशक माफ फरमा दिया अल्लाह ताला ने उन्हें। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत इल्म वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफर इख्तियार किया। वक़ालूल इख्वानिहिम, और जो कहते थे अपने भाइयों को, इज़ा दरबू फिल अर्दी, जब वो सफर करते जमीन में या इलाके में, औकान गुज़न, या होते थे जिहाद करने वाले, गाजी, लौकानु इंदना मा मातू व मा कुतिलू, अगर वो होते हमारे पास तो ना मरते ना मारे जाते। ये उनका ख्याल, मोमिन का तो अंदाज जुदा। लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फी कुलूबिहिम, ताकि बनाए अल्लाह ताला इस ख्याल बातिल को हसरत का बायस उनके दिलों में जो कुछ है। वल्लाहु युही व युमीत, और दर हकीकत अल्लाह जिंदा करता है वही मारता है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो देख रहा है। वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह, अगर वाकई तुम कत्ल किए जाओ राहे खुदा में, और मुत्तुम, या तुम मर जाओ, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाह, तो अल्लाह की बख्शिश, व रहमा, और रहमत तुम्हें नसीब हो। खैरुम मिम्मा यजमऊन, बेहतर है उससे जो वो जमा करते हैं, जो पैसा माल शाल सब कुछ जमा करते हैं, वो उससे बेहतर क्या है, अल्लाह की राह में जिहाद करना। और साहबा की राह शहीद हुआ तो बाप, बाप शहीद हुआ तो बेटा, सर पर कफन बैठ के निकलते थे, सर पर कफन बांध के निकलते थे। इसी तरह भाई, एक भाई शहीद हुआ
تو دوسرا بھائی تیار ہوتا تھا. تو یہ باعث حسرت تھا ان لوگوں کو، یہ کیا ہے، یہ کیا کرتے. فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے. اب اس طرح کوئی بات نہ مانتا اور جیتی ہوئی جو بازی تھی ہار جاتا تو حکمران کا جو عالم ہے یہ حالت کیا ہوتا، آپ بتائیے. یہ محبوب کا ہی حوصلہ تھا نا، اتنا علم، اتنی محبت. لوگوں سے قصور ہو جاتا ہے نا تو لوگ شرم سے ہی بھاگ جاتے ہیں، لیکن ادھر ایسی بات نہیں. آپ اصل میں کہتے لین تلم، آپ نرم ہو گئے، آپ بہت نرم مزاج، بہت نرم، بہت پیار کرنے والے. وَلَوْ كُنتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اللہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سخت مزاج ہوتے نا، ایسے روڈ ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، تن مزاج ہوتا ہے، یا دل کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ منتشر ہوتے آپ کے پاس سے، دور بھاگ جاتے. لیکن ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ بھی فرما رہا ہے محبوبہ آپ انہیں معاف کر دیجیے، غلطی تو بڑی ہے لیکن معاف کر دیجیے. پھر کیا کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور بخشش طلب کیجیے، یعنی شفاعت کیجیے ان کے لیے میرے ہاں بھی. کیا شان ہے، کیا بلند مقام ہے صحابہ کرام کا بھی. اور اسی طرح ان کے سبب ہمارے اوپر یہ آیت بھی بڑی بڑی پیاری ہے ہم گناہ گاروں کے لیے، کہ ہمارے دکھ درد دور کرنے کے لیے بھی محبوب کریم ہے. وشاورہم، اور اصلاح مشورہ کیجیے ان سے، فی الامر، کاموں میں. فاذا عزمت، پھر آپ ارادہ کر لیں جب، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کس سے، توکل کرنے والوں سے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد فرمائے تمہارے اللہ تعالیٰ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے کون، اللہ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو صرف، ایمان والوں کو صرف، یہ صرف ان لوگوں کو نہیں آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور مشورہ کرنا یہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مشورہ کیا کریں. بس نسبت وما کان علی نبی ان یغل، کہ یہ نبی کی، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ خیانت کرے. ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن. اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں، جب لفظی معنی پڑھوں گی تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. ایک واقعہ سنائی دیتی ہوں. خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ محبوب آپ جنازہ پڑھا دیجیے. تو صحابہ کرام کو آپ نے کہا کہ جائیں آپ صلو علی صاحبکم، جاؤ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو. تو صحابہ کرام کے چہرے ذرا، بندے کو دکھ بھی تو ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوا کہ ان سے کیا غلطی سزا دوں گی کہ رسول اللہ نے ایسے فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحبکم غل فی اللہ، کہ تمہارے اس ہمراہی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے. تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، ہم حیران ہو گئے، اور جب مال کی تلاشی لی گئی نا تو اس کے سامان سے یہودیوں کے چند من کے خالی نکلے تھے، اور اس کی قیمت کتنی تھی، صرف 2 درہم. یہ ابو داود کی حدیث ہے. یعنی خیانت اتنا بڑا جرم ہے، اور خصوصاً مال غنیمت میں، جیسے اداروں میں کوئی بندہ دے اس میں سے بھی لے لے تو یہ ذرا لمحہ فکریہ، اتنی بڑی سعادتوں سے بندہ معروم ہو جاتا ہے. یعنی اس جرم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ تک
نہیں پڑھائی۔ تو جو اسپیشلی دین کے کام کرتے ہیں، حکومت کے کام کرتے ہیں، جو خزانہ جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کو توجہ کی حاجت ہے۔ یہ تو کیا ذرا سے 2 پیسوں کی چیز اس نے کی تھی تو کیا ہوا پھر؟ اتنی بڑی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ اللہ اکبر پڑھانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آج بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور پھر بدلہ کے ساتھ ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، تو کیا جس نے پیروی کی رضائے الہی کی اس کی طرح ہو سکتا ہے، یا جو حقدار بن سکتا ہے اللہ کی ناراضگی کا؟ وہ دونوں کیا برابر ہو سکتے؟ ایک رضا والا اور دوسرا ناراضگی والا، کیا وہ برابر ہو سکتے؟ ومأواہ جہنم، اور جو اللہ کی ناراضگی کے لیے کرتا ہے وہ حقدار بن گیا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ جہنم کا، اس کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، پلٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، لوگ درجہ بدرجہ اللہ کے ہاں، یعنی درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ آخری آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا کس پر؟ مؤمنوں پر۔ کیسا احسان؟ بہت ساری چیزیں تھی، کون سا احسان؟ اللہ نے اسپیشلی فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیات، پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیاتیں، ویزکیہم، اور پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور حکمت اور سنت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں۔ صدق اللہ العظیم۔